لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت الحمدللہ روز کی جا رہی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اسی مناسبت سے ہماری گفتگو تقوی کے اوپر چل رہی ہے، اور نہج البلاغہ میں جو خطبہ ہے مولائے کائنات کا صفات متقین کے نام سے یا خطبہ حمام کے نام سے، اس کی شرح چل رہی تھی، جس میں 5 صفتیں اب تک بیان ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ کل سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا 6ٹھی صفت سے۔ لیکن کل اور آج یہ 2 دن چونکہ ایام شہادت مولائے کائنات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ ہے، اس لیے اس سلسلے کو روک کر کے چند جملے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے متعلق عرض کرنا ہے۔ جیسا کہ کل بھی عرض کیا گیا کہ مولا کائنات کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حب علی عبادہ و افضل العبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ ذکر علی عبادہ و افضل العبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ یا ایک جگہ اور پیغمبر فرماتے ہیں علی خیر البشر من شک فیہ کفر، علی سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے۔ اب آپ خود انصاف سے بتائیے کہ جو علی کے بارے میں شک کرے وہ جب کافر ہو سکتا ہے، تو وہ شخص جو دشمن امیر المؤمنین ہو وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ شاید اسی لیے پیغمبر کی ایک حدیث اور بھی ہے، فرماتے ہیں کہ حب یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی کفر ہے، تمہاری دشمنی نفاق ہے۔ ایک جگہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد یا کوہ ابو قبیس، یہ مسنگ مجھ سے ہے، یا فرمایا کوہ احد یا فرمایا کوہ ابو قبیس، بہرحال پہاڑ، کوہ احد کے برابر اگر کوئی شخص سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، پیغمبر فرماتے علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا شخص جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ یا ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے حب علی حسنۃ لا یضر معہا سیئہ، علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی، وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کارآمد نہیں ہو سکتی ہے۔ یا کل جو روایت نقل کی گئی، پیغمبر نے فرمایا علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ یا پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
اس ذیل میں ایک بات عرض کی گئی تھی کل، اس ذیل میں میں نے کہا تھا انشاءاللہ آج عرض کروں گا. سوال یہ ہوا تھا کہ علی افضل یا کعبہ؟ تو وہاں یہ بات ہوئی تھی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو جاہل پیدا ہوتے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے ایسا نکالا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے علم لے کے آتے ہیں. یہ میں نے کل بات عرض کی تھی اور یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ کل اس سلسلے میں گزارش کی جائے گی. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں نہ پڑھے اور ادھر سے پڑھ کر کے آئے؟ اس کا سیدھا سیدھا جواب قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے، قرآن داستانوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے قرآن میں قصہ بھی ہے، کہانیاں بھی ہیں، داستانیں بھی ہیں. اب آئیے بات ہماری کیا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ ادھر سے علم لے کر کے آئے؟ جواب ہاں، قرآن میں داستان موجود ہے. دیکھیے انبیاء کتنے ہیں. جناب ابو ذر نے پیغمبر سے پوچھا، بہار میں یہ روایت ہے کہ یا رسول اللہ انبیاء کتنے ہیں؟ پیغمبر نے جواب میں ارشاد فرمایا 1,24,000، جس میں اپنے کو شاید شامل کر کے فرمایا. اب یہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں، سب کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، حتیٰ کہ سب کے نام نہیں ہیں قرآن میں. چند نبیوں کا 25 یا 28 نبیوں کا تذکرہ ہے قرآن میں اور اس کی داستانیں ہیں. تو یہاں سوال ہوگا نا کہ جب 1,24,000 نبی ہیں، اس میں سے 25 نبی یا 28 نبی کو چھانٹ کر کے، تو واٹس کرائیٹیریا، وہ کیا چیز جو ہے وہ بنیاد ہے کہ اس نبی کا قصہ آئے گا، اس نبی کا قصہ نہیں آئے گا؟ وہ وجہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں جو بات آئی ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں 100% وہی وجہ ہے اور وہی کریکٹ ہے، میں بھی شاید یہ وجہ ہو کہ قرآن میں انہی نبیوں کی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی کسی عظمت کو ظاہر کر رہی ہوں، اہل بیت کی کسی جو ہے وہ فضیلت کو ظاہر کر رہی ہوں. بہت سے قصے ہیں، یوسف کی داستان ہے، موسیٰ کی داستان ہے، ایوب علیہ السلام کی داستان ہے. ایوب کی داستان انشاءاللہ کل والے متقیوں کے صفات میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہی نبیوں کی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں شاید قرآن مجید میں، جو کسی نہج سے اہل بیت کے کسی عظمت کو ظاہر کر رہی ہوں. مثلا اللہ نے جناب عیسیٰ کو پیدا کیا. خوب، عیسیٰ کے والد کا کیا نام ہے؟ جواب دیں گے آپ کہ جناب مریم کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، تو عیسیٰ کے والد کا نام کہاں سے آئے گا؟ کیوں نہیں ہوئی؟ تب دوسرا سوال ہوگا کہ آخر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ جواب، مریم معصومہ تھی اور اس زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا، اس لیے حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی. خوب، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ مجبوری ہے کہ کوئی معصوم نہیں تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی اس زمانے میں کوئی ایک معصوم خلق نہیں کر سکتا تھا جو ایکول ہوتا یا افضل ہوتا جناب مریم سے، اور مریم سے اس کی شادی کرا دی جاتی؟ تو اس کا مطلب یہ مجبوری نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں صاحب یہ مجبوری ہے، کوئی تھا نہیں تو کیا ہوتا، تو یہ اللہ کے اوپر جاتا. اس کا مطلب یہ مجبوری نہیں ہے، مصلحت الہی ہے کہ مریم کو ہم بیٹا دیں بغیر کسی مرد کے اور بغیر شادی کے. اگر مصلحت ہے تو مصلحت کیا ہے؟ میری سمجھ میں جو آتا ہے، اب اچانک جناب مریم کو حکم ہوا کہ ہم تم کو ایک بیٹا دینے والے ہیں، مجھ کو بیٹا ہوگا. ملک نے کہا کہ اللہ کے لیے سب آسان ہے. تو جب اللہ کے لیے بیٹا دینا آسان ہے تو اللہ کے لیے ایک معصوم پیدا کرنا اس سے زیادہ آسان تھا. وجہ کیا ہے؟ وہی میں نے کہا مصلحت. مصلحت کیا ہے؟ اب سنیے آپ. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. اب جب ولادت کا وقت قریب آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہاں سے نکلی بیت المقدس سے اور آ گئی کہاں؟
ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے اللہ نے کہا کہ جو ہے وہ اس کو ہلاؤ، اس سے جو ہے وہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ وہ خیر اس سے بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ ایک خاتون ایک لڑکی کو بغیر شادی کے بیٹا ہو جائے کتنی بڑی بات ہے۔ جناب مریم کو یہ بات کھلی تکلیف پہنچی، چنانچہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ حضرت مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھ کو بھول بھال گئے ہوتے، کنت نسیا منسیا۔ اللہ نے کہا مریم بیٹا میں نے دیا ہے، تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا میٹر ہم سالو کریں گے، ہم حل کریں گے۔ کیا کرنا ہوگا؟ کہ جب یہ بیٹا پیدا ہو جائے تم اس بچے کو لے کر کے بستی میں جانا، پبلک چاہے جو بولے چاہے جو کہے، تم کوئی جواب مت دینا، تم کو خالی یہ کہنا ہے۔ اب جو قرآن نے مریم کو سکھایا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، ہم نے آج اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، آج ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ اور جناب مریم جو ہے وہ لے کر کے آئیں، جب آئیں تو ہوا ہنگامہ، جیسا کہ بات ممکن تھی۔ جب ہوا ہنگامہ تو ایک شخص کہتا ہے، قرآن میں یہ آیت ہے، اے مریم، اے یا اخت ہارون، اے مقدس بی بی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ، جناب مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، یعنی حضرت عیسیٰ کی طرف۔ تو پہلے تو شاید وہ لوگ سمجھے نہیں، پھر جب کچھ سمجھ میں آیا تو کہنے کیا مطلب اس سے بات کریں؟ ہاں بات کرو۔ تو ایک کہتا ہے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو عربی پڑھ رہا ہوں وہ آیت ہے قرآن کی، من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں ہم اس سے جو ابھی گہوارے کے اندر ہے؟ ابھی وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تب تک حضرت عیسیٰ بول پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھ کو کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ سوال، اتنی ساری محنت کی ضرورت کیا تھی کہ بغیر باپ کے بیٹا ہوگا، پھر جب اپنے جو ہے وہ بستی میں جائیں گی، بستی والے اعتراض کریں گے، پھر حضرت عیسیٰ بولیں گے، اس کی ضرورت؟ ایک آسان کام تھا، ایک معصوم پیدا ہو جاتا، دیٹس آل، بات ختم ہو جاتی۔ کہا یہ مصلحت ہے۔ مصلحت کیا ہے؟ کہا مصلحت یہ ہے کہ کل کو اگر 13 رجب میں کوئی بچہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو اور وہ کعبے سے نکلتے ہی دست پیغمبر پر بولنے لگے، قرآن اور توریت اور زبور اور انجیل کی تلاوتیں کرنے لگے، تو اس وقت کے لوگ تو ٹھیک ہے، لیکن آج 1400 برس کے بعد جب تم لوگوں کو یہ بات بتائی جائے گی تو بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کو علی کی یہ فضیلت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صاحب بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اس کے لیے اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان سارے الزامات کو ختم کرنے کے لیے بچپنے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بلوایا تاکہ تمہارے لیے سند رہے قرآن کے طور پر کہ بچہ بھی گہوارے کی عمر میں بول سکتا ہے۔ اب اگر علی بولے تو تعجب کی بات کیا ہے نا؟ اسی طریقے کی ایک داستان ہے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں 4 نبی وہ ہیں جو صاحبان کتاب ہیں، 5 پیغمبر وہ ہیں جو اولو العزم ہیں، 4 لوگ صاحبان کتاب، قرآن، توریت، زبور اور انجیل۔ خب وہ ابراہیم کی صحف بھی اپنے لیے 4 مین کتابیں ہیں۔ ان 1,24,000 میں جو ٹاپ 4 پیغمبر ہیں اس میں ایک حضرت موسیٰ ہے۔ اللہ نے اب کتنے بڑے ہوں گے یہ، ان 1,25,000 میں انبیاء، اس میں 313 رسول، اور 313 میں 5 اولو العزم اور 5 میں 4 صاحبان کتاب، تو ٹاپ 4 کے نبیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ ایک میرا بندہ ہے جس کو میں نے آتینا ہو، سنانا یہی ہے قرآن میں ہے، کیا؟ آتینا ہو من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے، آپ اس سے جائیے کچھ پڑھ لیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کہتا ہے، ہم اس کو نہیں کہتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، چلیے اس کی بحثیں الگ ہیں، لیکن یہاں تو صاف ہے نا کہ
ایک میرا بندہ ہے، بندوں میں سے ایک میرا بندہ ہے، آتیناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے۔ تو قرآن کی روح سے یہ بات کنفرم ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں۔ اچھا آپ کہیں گے صاحب انبیاء کو ملتا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس پڑھنے گئے تھے، یا اللہ نے جن کے پاس بھیجا تھا، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت خضر۔ مجھ کو پورا قصہ نہیں سنانا ہے خضر کا، مجھ کو آگے جانا۔ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت خضر۔ خضر نبی تھے کہ نہیں تھے؟ سنی شیعہ دونوں کے یہاں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ خضر نبی تھے، شیعوں میں بھی ہیں، کچھ کہتے ہیں تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں تھے۔ سنیوں میں بھی ہیں، کچھ کہتے ہیں حضرت خضر نبی تھے، کچھ کہتے ہیں حضرت خضر نبی نہیں تھے۔ لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ خضر نبی تھے تو خضر صاحب کتاب نہیں تھے۔ خضر کا نام اولو العزم انبیاء میں نہیں آتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے پیغمبر تھے۔ تو سب سے آسان یہی ہے کہ وہ علماء جو ہمارے کہتے ہیں کہ خضر نبی نہیں تھے وہی مان لیں ہم۔ تو اب اگر ہم کہہ دیں کہ خضر نبی نہیں تھے، کہ اکثر علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ خضر نبی نہیں تھے، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ جائیے آپ وہاں سے پڑھ کے آئیے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ممکن ہے کہ نان پیغمبر بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کو خدا اپنے پاس سے علم دے کے بھیجے۔ تو اگر خضر غیر پیغمبر ہو کے اللہ کی طرف سے ان کو علم مل سکتا ہے تو مولا کائنات، اور یہ بات طے ہے، فیکٹ ہے کہ مولا کائنات، یہ بھی سنتے چلیے بات آ گئی ہے، تو 1,23,999 انبیاء سے افضل ہے ہمارے مولا کی ذات گرامی۔ زیادہ پیغمبر کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے، رسول اللہ سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے میں کچھ پیدا ہی نہیں کرتا۔ تو پیغمبر کا کسی کا مقابلہ نہیں ہے۔ خود مولا بھی فرماتے ہیں رسول اللہ کے متعلق، انا عبد من عبید محمد۔ تو پیغمبر کا کوئی مقابلہ کسی کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں سب سے افضل مولا کائنات کی ذات ہے۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل یہ جو 1,00,000 انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، ہم نے ابھی عرض کیا آپ کو، 1 منٹ ہوتا ہے، کہ 1,24,000 نبی، اس میں 313 پیغمبر، 313 میں 5 اولو العزم، 5 اولو العزم میں 4 صاحبان کتاب۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سارے انبیاء برابر نہیں ہیں۔ خود قرآن میں تیسرے پارے کی شروعات اسی سے ہوتی ہے نا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی سارے پیغمبر ایکول نہیں ہیں، سارے پیغمبر برابر نہیں ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سبب فضیلت کیا ہے؟ سوال، سبب فضیلت کیا ہے؟ اس کا جو جواب دیا جاتا ہے، بہار میں یہ روایت موجود ہے، ظاہراً 14ویں جلد ہے یا 15ویں جلد، تھوڑا مس کر رہا ہوں میں، اس میں چھٹے امام سلام اللہ علیہ سے روایت ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، خود توجہ سنیے آپ اس کو، ان اللہ بعث محمدا وهو روح، بعث محمدا نبیا وهو روح، اللہ نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا جبکہ وہ روح تھے۔ کدھر بھیجا؟ الی الانبیاء، انبیاء کی طرف، وہم ارواح، جبکہ انبیاء بھی کیا تھے؟ روح تھے۔ ہو گئی بات؟ قبل خلق الخلق بألف عام، اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے اللہ نے ہمارے پیغمبر کو سارے انبیاء پر رسول بنا کے بھیج دیا کہ وہاں ان کی وہ ٹریننگ کرتے تھے کہ دنیا میں آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ توحید کا درس وہاں دیا اور عبادت کا درس وہاں دیا۔ ہو گئی بات؟ اب یہاں پر پھر روایت یہ ہے کہ ان انبیاء کی طرف اللہ نے جو ہمارے نبی کو نبی بنا کے بھیجا، تو سب ایک ساتھ تو ایمان نہیں لائے نا، تھوڑا بہت تو آگے پیچھے ولو 1 منٹ سے ہی فرق ہوا۔ تو اب جو روایت کہتی ہے کہ جس نے اس عالم ارواح میں نبیوں نے، جس نے جتنے پہلے ہمارے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا، وہ اتنا بڑا نبی ہوا۔ یہ ایک قانون ہمارے پاس روایات میں، بہار میں اس طرح کی روایت موجود ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے ہمارے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا تو جن انبیاء نے جتنے پہلے ہمارے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی ہوا۔ یہ ہو گئی۔
اسی سے 2-1 پیج آگے آ کر کے مولا سے ایک حدیث ہے. تو یہ طے ہوا نا کہ جو جتنا پہلے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کرے گا اتنا بڑا نبی. لیکن اگر کوئی ان نبیوں سے پہلے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کر لے تو ان انبیاء سے افضل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مولا فرماتے، اسی بہار میں روایت ہے کہ میں نے عالم ارواح میں سب سے پہلے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا ہے. اس دنیا میں بھی میں نے سب سے پہلے اقرار کیا ہے، اور اس عالم ارواح پھر فرماتے فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، ہم ہی لوگ اول ہیں، ہم ہی لوگ آخر ہیں. یعنی ہم ہی لوگوں نے اس دنیا میں بھی سب سے پہلے ایمان کا اظہار کیا تھا، اور ہم ہی لوگ اس دنیا میں بھی سب سے پہلے جناب خدیجہ، سب سے پہلے جناب فاطمہ بنت اسد، سب سے پہلے مولا کائنات مردوں میں. ہو گئی نا بات؟ تو اب اگر مولا کائنات سارے انبیاء میں سب سے پہلے ایمان لے آئے تو مولا کائنات رسول اللہ کو چھوڑ کے سارے انبیاء سے افضل ہوئے نہیں ہوئے؟ جب سارے انبیاء سے افضل ہیں تو اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ خضر نبی ہے، خضر کو اللہ نے اپنے پاس سے علم دیا کہ نہیں دیا، تو علی خضر سے افضل ہے، تو علی کو بھی ادھر سے علم ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور اب جس کو ادھر سے علم ملا ہے اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا اقضاکم علی، جو کل آپ کو میں نے ایک فیصلہ مولا کائنات کا سنایا تھا. تم میں بہترین قضاوت کرنے والے کا نام علی ہے، تم میں بہترین فیصلہ کرنے والے کا نام علی ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو انسان اتنا بڑا ہے اس کی محبت جزء ایمان نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تبھی تو پیغمبر نے کہا یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق. علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی کفر ہے، تمہاری دشمنی نفاق ہے. حب علی عبادہ وافضل العبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، نہ یہ کہ عبادت بلکہ افضل، تمام عبادتوں میں علی کی محبت افضل ہے، تمام عبادتوں میں. خوب، اب یہاں سے کہ جب علی کی محبت تمام عبادتوں میں افضل ہے، کل جو میں نے آپ کو داستان سنائی تھی اس حدیث کے ذیل میں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. اور اس آدمی نے ذرا سا نگاہ ڈال دی، پیغمبر نے فرمایا اس کا ثواب ایسا ہے، کل والی مجلس یاد ہے نا، کہ اگر ساری دنیا میں بانٹ دیا جائے سب بہشتی ہو جائیں گے. سوال، اتنا بڑا مرتبہ ہے عشق علی کا؟ کہاں، مگر شرط وہی ہے کہ محبت میں اخلاص ہونا چاہیے. اگر خلوص کے ساتھ ہے تو معمولی سی، جیسا کہ کل عرض کیا نا، کہ ایک نگاہ پیار کی ڈال لو علی پر، ساری کائنات ایک اس نگاہ کے عوض میں بہشتی ہو سکتی ہے. وہی آج اس بات کو پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ علی کی محبت دعوے کا نام نہیں ہے، عشق یہاں ہوتا ہے. یہ جتنا خالص ہوگا اتنا ہی کارگر ہوگا. چنانچہ میں ایک آپ کو داستان چھوٹی سی سناتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ نجف اشرف میں ایک طالب علم تھے جو بیچارے کسی گاؤں سے آ کے وہاں پڑھ رہے تھے. تو ان کے پاس کچھ پیسے کی پرابلم ہوئی تو کسی سے انہوں نے قرض لے لیا، طالب علم ہے، کہ بھئی وہ گاؤں سے جب قافلہ آئے گا تو کھیتی ویتی کا کام ختم ہوگا، میرے والد کچھ بھیجیں گے تو آپ کو ادا کر دوں گا. کچھ حالات ایسے ہوئے جیسے آج کل کورونا ہو گیا کہ قافلہ جو ہے وہ کافی دن سے ان کے گاؤں سے نہیں آیا. اب جب قافلہ نہیں آیا تو ابا بیچارے پیسہ کیسے بھیجیں؟ تب یہ سب تو تھا نہیں، جو ہے وہ ہنڈی کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے. جو ہے ایک دن جن کا قرضہ تھا وہ اس طالب علم کے پاس آ گیا، بھائی کتنے دن برداشت کروں گا میں، بہت ہو گیا، آپ ایک کام کیجئے، اب پیسہ دے دیجئے. ان کا نہیں ہے میرے پاس، میں کہاں سے دے دوں، تھوڑے دن اور صبر کر لو، شاید کوئی کارواں آ جائے، شاید کوئی قافلہ آ جائے، والد صاحب بھیج دیں گے، میں ادا کر دوں گا. اس نے کرنا، آج لاسٹ ڈے ہے فیصلہ، آپ ایک کام کیجئے، آپ روز جاتے ہیں نا مولا کائنات کی زیارت کو. اس طالب علم کا حال یہ تھا کہ روزانہ صبح نماز جماعت حرم میں پڑھتا تھا مولا کے، اور زیارت پڑھتا تھا. انہوں نے کہا ہاں، تو ایک زیارت ہم کو دے دو، میں پیسہ معاف کر دیتا ہوں. اس طالب علم نے سوچا کہ یار یہ سودا تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ پیسہ تو آج ہے کل نہیں ہے، بات ختم ہو گئی.
لیکن یہ زیارت قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، نشر میں کام آئے گی، یہ کیا مطلب ہوا؟ کہا بھائی برداشت کر لیجئے، آپ 2-4 دن صبر کر لیجئے، مہینہ 2 مہینہ، انشاءاللہ کوئی کارواں آ جائے گا، ابا کچھ بھیج دیں گے، میں ادا کر دوں گا۔ نہ، آج یا پیسہ یا زیارت، اس کو یہیں چھوڑ دیجئے آپ۔ اب ادھر آئیے، یہ بندہ خدا اس طالب علم کا عالم یہ تھا کہ روزانہ نماز صبح حرم مولا میں پڑھتا تھا اور زیارت پڑھتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن اس کی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ آج غسل واجب ہے۔ طالب علم ہے، فقیر ہے، پیسہ ہے نہیں، ہاسٹل میں جو ہے وہ اتنا ٹھنڈک ہے، پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ نہا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب جب صبح ہوگی حمام جو ہے وہ کھلے گا، کرائے والا جس میں گرم پانی مہیا ہوتا کسی سے 2-4 روپے قرضہ لے گا، تب جا کے غسل کرے گا۔ تو وہ تو ٹھیک ہے، نماز تو یہ تیمم کر کے گھر میں پڑھ لے گا، لیکن پھر نماز کے بعد سوچا کہ روز مولا کی زیارت کرتا تھا، آج نہیں ہو پائے گی۔ سوچتا رہا کہ اچھا اس حالت میں حرم میں جا نہیں سکتے، سوچتا رہا، آخرش نہیں برداشت ہوا، ہاسٹل سے نکل آیا اور آ کے روضے کے سامنے سڑک پر کھڑا ہو گیا اور غور سے اس نے مولا کی گنبد کو خالی دیکھا۔ کہتا یا امیر المومنین، میری مجبوری جانتے ہیں آپ۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہیں گھر سے پڑھی ہے، اگر خلوص ہے نا تو وہ قبول کرنے والے ہیں۔ مولا میری مجبوری کو جانتے ہیں آپ، آج میں اندر نہیں آ سکتا، یا علی یہیں سے میرا سلام قبول کر لیجئے۔ بس ایسے ہی کھڑے کھڑے یا علی سلام، یا السلام علیک امیر المؤمنین، میں ایک فقرہ کہا اور چلا آیا۔ ادھر یہ مصر ہے کہ صاحب یا پیسہ دے دیجئے یا زیارت دے دیجئے۔ تب تک اس کو یاد آ گیا یہ سڑک چھاپ زیارت، جو حالت نجاست میں مولا سلام کہہ کے چلا آیا تھا، حرم میں بھی نہیں گیا تھا، جا ہی نہیں سکتا تھا۔ تب تک اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ نہیں مانتے تو چلیے، زیارت چاہیے آپ کو۔ اچھا قانونی طور کے اوپر دیکھا جائے تو سلام کیا چاہے سڑک پہ صحیح، تو زیارت تو کہیں جائے گی وہ۔ ٹھیک، میں نے آپ کو ایک زیارت دی۔ اس نے کہا کہ جائیے، میں نے بھی اپنا قرض معاف کیا، سودا ہو گیا۔ کہتے ہیں رات کو اس بندہ خدا نے خواب دیکھا کہ جتنی زیارتیں اس نے اب تک زندگی میں پڑھی ہیں، اس میں سب سے مقبول بہترین زیارت اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دعویٰ ایک الگ چیز ہے، عشق کا تعلق یہاں سے ہے۔ یہ جتنا پاک ہوگا اتنا ہی اس کا اجر ہوگا۔ خدا شب شہادت امیر المومنین ہے، یا اللہ کتنا کریم ہے میرا مولا، کتنا کریم ہے میرا مولا، یا اللہ شب شہادت ہے مولا، ہم سب کے اندر عشق علی عطا فرما، اور ویسے ہی خالص عشق، دوسروں کے سامنے شور مچانے والا عشق نہیں، دل سے علی کا محب قرار دے دے، اس لیے کہ وہ علی ہے اس قابل جس سے محبت کی جائے۔ بقول وہی مولا کے نا ایک جملہ مولا نے کہا تھا اللہ کے لیے، آئیے ہم وہی جملہ کہتے ہیں مولا کے لیے۔ اللہ کے لیے کیا کہا تھا؟ خدا میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی ہے، میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف میں نہیں کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، تجھ کو عبادت کے لائق پایا ہے اس لیے تیری عبادت کی ہے۔ ہم بھی وہی کہتے ہیں مولا آپ کے لیے، آپ سے محبت جنت کی لالچ میں نہیں، جہنم کے خوف میں نہیں، مولا آپ ہیں اس قابل کہ آپ سے عشق کیا جائے، آپ ہیں اس قابل کہ آپ سے محبت کی جائے۔ کچھ روایتیں یہاں میں ٹک لگا کے لایا ہوں، نشان لگا کر کے، یہ کتنا کریم ہے میرا مولا۔ ضربت لگنے کے بعد جس آدمی نے مولا کائنات سلام اللہ علیہ کو ضربت لگائی ہے، مارا ہے، قتل کیا ہے، اس کے ساتھ مولا کائنات کا کیا سلوک رہا ہے، یہ دو ایک روایتیں آپ سنیے۔ اما ابن ملجم، یہ ضربت کے بعد جب گھر لایا گیا مولا تب کو ہے، فَأُخِذَ وَأُدْخِلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ، ابن ملجم کو لایا گیا مولا کائنات کے پاس، فَقَالَ أَطِيبُوا طَعَامَهُ،
وَأَلِينُوا فِرَاشَهُ، مولا نے کہا اس کے کھانے کا ٹھیک سے انتظام کرو، اس کے سونے کا ٹھیک سے انتظام کرو۔ فَإِنْ أَعِشْ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي، زندہ رہ گیا میں کیا کروں گا یہ مجھ کو پتا ہے۔ فَإِمَّا عَفَوْتُ وَإِمَّا اقْتَصَصْتُ، چاہے میں اس سے کو مار دوں انتقام لو، چاہے اس کو، وَإِنْ أَمُتْ فَأَلْحِقُوا بِي، اور اگر میں مر جاؤں تو ٹھیک ہے ایک ہی ضربت اس کو لگائی جائے۔ اس کے بعد آیت پڑھی وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بلکہ ایک روایت میں اور ہے کہ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا اس کا جس نے مجھ کو ضربت لگائی تھی؟ لوگوں نے کہا جی پکڑ لیا گیا اس کو۔ ما فعل ضاربی قالوا قد اخذنا، مولا پکڑ لیا، اریسٹ ہو گیا ہے وہ۔ قال اطعموه من طعامی، جو مجھے دے رہے ہو وہی کھانا اس کو دو۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے لیے دودھ لایا گیا، تھوڑا سا نوش فرمایا اور وہی بچا ہوا دودھ کہا لے جاؤ میرے قاتل کو پلا دو۔ ایک جگہ اور مولا فرماتے ہیں کہ مولا کو جب ہوش، یہ 2 دن جو ہے وہ کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے کبھی ہوش میں آتے تھے، تو جیسے ہی ہوش میں آئے تو ایک دن کہ یہ ہے کہ یفتقدہ ویقول لمن فی منزلہ، تو جو بھی گھر میں تھے ان سے پوچھنا شروع کیا کیا ہوا اس کا، وہ جس نے مجھ کو مارا تھا قاتل کا کیا ہوا۔ پھر اس کے ارسلتم الی اسیرکم طعاما، یہ بتاؤ تم نے اپنے قیدی کو کھانا وانا بھیجا؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ بحار الانوار میں لوط ابن یحییٰ نقل کرتے ہیں اپنے بزرگوں سے کہ اغمی علیہ ساعتا طویلتا وافاق، مولا کو لمبا جو ہے وہ غش آ گیا، جب بیدار ہوئے تو فلما افاق ناولہ الحسن قعبا، وہی جو بھی میں نے آپ کو سنایا، جب امام بیدار ہوئے ہوش آیا تو امام نے دودھ کا پیالہ دیا، فشرب منہ قلیلا، تھوڑا سا نوش فرمایا، ثم نحاہ عن فیہ وقال احملوہ الی اسیرکم، اللہ اکبر، فرمایا بیٹا امام حسن لے جاؤ اس کو اس قیدی کو پلا دو۔ ثم قال للحسن علیہ السلام بحقی علیک، یہ جملہ سننے کے لائق ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بیٹا حسن بحقی علیک یا بنی، بیٹا تم کو قسم ہے میرے اس حق کی جو میں تم پر رکھتا ہوں، کیا یا بنی الا ما طیبتم مطعمہ و مشرفہ، کہ اسے کھانے کا خیال رکھنا، اس کے پینے کا خیال رکھنا، وارفقوا بہ الی حین موتی، جب تک میں زندہ ہوں تب تک اس کا ڈھنگ سے خیال رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ طبری میں ہے کہ قال علی علیہ السلام علی بالرجل فادخل علیہ، مولا نے کہا کہ وہ میرے قاتل کو میرے سامنے پیش کیا جائے، مولا کائنات کے سامنے لا کے اس ابن ملجم کو رکھا گیا۔ ثم قال اے عدو اللہ، مولا نے جب ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کو دیکھا تو فرمایا اے دشمن خدا، علم احسن الیک، کیا میں نے تیرے ساتھ احسان نہیں کیا، میں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ قال بلا، آپ نے بہت کیا ہے میرے ساتھ۔ قال فما حملک علی هذا، پھر تو نے کیوں مجھ کو مارا؟ اللہ اکبر، اس ملعون کا مزاج دیکھیے آپ، فما حملک علی هذا، پھر تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ قال شحذته 40 صباحا، میں نے 40 دن اس تلوار کو جو ہے وہ صیقل کیا ہے، وسألت اللہ ان یقتل به شر خلقہ، یہ ملعون ابن ملجم کہتا ہے، اور میں نے 40 دن تک دعا کی ہے اللہ سے کہ جو بدترین مخلوق ہو اس تلوار سے وہ قتل ہو۔ فقال لا اراک الا مقتولا بہ، مولا نے کہا جی تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ تم اسی تلوار سے قتل ہو گئے، ولا اراک الا من شر خلقہ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق تم ہی ہو۔ چنانچہ تاریخ دمشق میں ہے کہ لما ضرب ابن ملجم علی علیہ السلام، جب ابن ملجم نے مولا کائنات علیہ السلام کو جو ہے وہ زخمی کیا، ضربت لگائی، دخل علیہ الحسن وہو باکن، امام علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسن تشریف لائے اور امام حسن رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ فقال له ما یبکیک یا بنی، امام نے پوچھا بیٹا میرے لال کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے تم کو؟
کو رلایا ہے۔ قال وما لی لا ابکی وانت فی اول یوم من الآخرہ، کیوں نہ رہوں بابا آپ کو اس حالت میں دیکھ کے کہ آپ کے آج آخرت کا پہلا دن ہے اور دنیا کا آخری دن ہے، وآخر یوم الدنیا۔ فقال یا بنی احفظ اربعا واربعا۔ بھائی اس کو سن لیجئے، بقیہ انشاءاللہ اب چونکہ آج نہیں وقت ہوا تو کل بھی تھوڑا سا وقت نکال کر کے مولا کی وصیت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، آج یہیں پر تمام۔ وما لی لا ابکی، مولا بابا کیوں نہ روؤں، کیوں نہ گریا کروں، وانت فی اول یوم من الآخرہ، آج آپ کی آخرت کا پہلا دن ہے، وآخر یوم من الدنیا، اور دنیا کا آج آپ کا آخری دن ہے۔ فقال یا بنی، مولا نے فرمایا بیٹا احفظ اربعا واربعا، اے بیٹا چار چار چیزیں ہیں کہ جس کو تم یاد کر لو، یا آج کہتے ہیں نا نوٹ کر لو، بھولنا مت۔ لا یضرک ما عملت معہن، اور جب تک ان چار چار چیزوں پر، دو مرتبہ فرمایا چار یہ چار یہ، جب تک ان چار چار چیزوں پر تم عمل کرتے رہو گے لا یضرک، کبھی تم کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ قال وما ہن یا ابا، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تو وہ چاروں کیا ہے بابا فرمائیے۔ قال ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑی چیز جو انسان کو بے نیاز کرتی ہے وہ انسان کی اپنی عقل ہے۔ وَأَكْبَرَ الْفَقْرَ الْحُمُقِ، سب سے بڑی فقیری، سب سے بڑی محتاجی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبِ، اور سب سے بڑی تنہائی انسان کا اپنے اوپر گھمنڈ کرنا ہے، غرور کرنا ہے۔ اس سے پہلے صفات متقین میں عجب کے اوپر شاید گفتگو ہوئی اور نہیں ہوئی ہوگی تو آگے آئے گی انشاءاللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناپسند کرتا اپنے بندوں کے لیے تو وہ غرور اور گھمنڈ ہے۔ تو اللہ تو ناپسند کرتا ہی ہے، لیکن اگر دنیا میں تم مغرور ہو جاؤ گے تو اکیلے ہو جاؤ گے، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں رہے گا، لہذا غرور سے بچو۔ فرماتے ہیں کہ وہ اوحش الوحشہ العجب، سب سے زبردست تنہائی، سب سے بڑی تنہائی کیا ہے؟ وہ انسان کا غرور کرنا ہے، گھمنڈ کرنا ہے۔ وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ الْكَرَمِ وَحُسْنُ الْخُلْقِ، اور سب سے بڑی شرافت انسان کا اچھا اخلاق اور کریم ہونا ہے۔ یہ چار چیزیں جب امام نے یہ چار چیزیں فرمائیں تو قال، امام حسن کو یاد تھا نا کہ امام نے کہا اربعہ و اربعہ، یہ چار چار چیزیں یاد کر لو، تو ایک چار بتائی، امام نے فرمایا یا ابت هذه الاربعہ، یہ تو چار ہو گیا، فآتینی اربعہ الاخر، وہ دوسرا والا چار وہ بھی فرمائیے۔ اس کو اگر آپ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نہیں ہے تو لڑکے کو پکاریے، قلم منگوائیے، کاغذ منگوائیے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ مولا نے فرمایا امام حسن سے کہ اس کو اگر تم اس پر عمل کرو گے زندگی میں کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ آپ کے فرماتے ہیں کہ فَأَعْتِنِي الْأَرْبَعَ الْأُخَرَ، بابا وہ دوسری چار چیز جو آپ نے کہا یاد کر لو وہ کیا ہے؟ قَالَ إِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْأَحْمَقِ، خبردار کبھی بیوقوف کا ساتھ مت پکڑنا، بیوقوف سے دوستی مت کرنا۔ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ، وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، الٹا نقصان پہنچا جائے گا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، پھر فرماتے اور خبردار بیٹا کبھی جھوٹے سے کا ساتھ مت پکڑنا، جھوٹے سے دوستی مت کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ إِلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبَعِّدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، جھوٹا آدمی قریب کو دور، دور کو قریب، اپنے کو پرایا اور پرائے کو اپنا بنا دے گا۔ وَإِيَّاكَ، چوتھی چیز، وَمُصَاحَبَةَ الْبَخِيلِ، اور خبردار پرہیز کرنا کنجوس کا ساتھ پکڑنے سے، کنجوس کی دوستی سے۔ فَإِنَّهُ يُقْعِدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ، کنجوس عین وقت پر جب تم کو سخت ضرورت ہوگی تب وہ تم کو دھوکہ دے دے گا۔ چوتھی چیز وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، اور بیٹا خبردار گناہگار آدمی، بدکار آدمی، کھلم کھلا گناہ کرنے والا آدمی، کبھی اس کے جو ہے وہ دوستی مت کرنا، اس کا ساتھ مت پکڑنا، اس لیے کہ گناہگار آدمی کبھی تمہارے کام نہیں آئے گا جب یہ اپنا بھلا دے۔ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّافِهِ، یہ ذرا سا پر بھی تم کو بیچ سکتا ہے، فروخت کر سکتا ہے۔
جب جب آنکھ کھلتی تھی امام کو افاقہ ہوتا تھا، تب تب امام اس طرح سے وصیتیں فرماتے جاتے تھے۔ اب آج نہیں ہو پائی، انشاءاللہ اگلی ایک وصیت ہے کل کی تقریر میں انشاءاللہ وہ بھی نقل کیا جائے گا۔ چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، دروازے پر مجمع لگا ہوا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے آ کے کہا جاؤ تم لوگ، بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی سے مل نہیں سکتے ہیں۔ سارے لوگ تو چلے گئے۔ اسبغ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں سب چلے گئے، مگر میں نہیں گیا، بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کا دروازہ کھلا، امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، دیکھا سب پبلک تو جا چکی ہے، اسبغ بیٹھے ہیں۔ فرمایا اسبغ تم نے بابا کا حکم نہیں سنا، سب لوگ چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ تو اسبغ کہتے ہیں مولا رجلائے لا یحملنی، میرا پیر میرا بوجھ نہیں اٹھا رہا ہے مولا، ایک بار میرے آقا کی زیارت کروا دو۔ جب بہت اصرار کیا، امام حسن اندر گئے، فرماتے ہیں مولا سے بابا سب چلے گئے، اسبغ نہیں جاتے۔ اسبغ بیٹھے ہوئے ہیں، امام نے کہا اچھا بلا لو۔ اسبغ کہتے ہیں میں اندر پہنچا، کیا دیکھا، اللہ اکبر، احباب کے چہرے پر زرد کپڑے کی پٹی بندھی ہے، لیکن میرے لیے طے کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ زرد کپڑے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا امام کے چہرے کا۔ امام نے میرا ہاتھ میرے ہاتھ میں لیا، کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہوش میں آتے تھے، پھر کچھ نہ کچھ فرمانے لگتے تھے۔ اسی وقت اسی زمانے میں مولا نے فرمایا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدوا لی، پوچھو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، لیکن خففوا السؤال، سوال چھوٹے چھوٹے سوالات کرو، اپنے امام کی حالت دیکھ رہے ہو، لہٰذا بڑے تفصیلی سوالات مت کرو۔ روایات کہتی ہے نماز صبح سے، فجر سے کچھ پہلے، صبح جمعہ یا شب جمعہ کہہ لیجئے، اس لیے کہ نماز صبح سے پہلے آخر شب میں 21 ماہ مبارک رمضان کو دنیا یتیم ہو گئی، دنیا یتیم ہو گئی۔ میں نے کیوں کہا یتیم ہو گئی؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہے، امت کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، مولا کی وصیت کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے کئی تابوت بنائے، روایات کہتی ہیں، اور اس کو مختلف سمتوں میں جو ہے وہ بھیج دیا تاکہ یہ ملعون خوارج نہ سمجھ پائیں کہ مولا کو ایکچول میں کہاں دفن کیا گیا ہے۔ اور پھر لے کر کے اصلی تابوت آئے غری، جس کو آج نجف کہتے ہیں، جہاں مولا کی آج قبر مبارک ہے، جو پہلے سے تیار تھی، نوح نے تیار کر رکھا تھا، اللہ اکبر۔ وہاں امام علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا، امت اپنے باپ سے محروم ہو گئی۔ وہاں سے بابا کو دفن کر کے روایت کہتی ہے امام حسن و حسین یہ لوگ واپس آ رہے تھے، کسی نے پکارا نہیں، کسی نے آواز، کتنے بڑے ہیں یہ لوگ۔ ابھی آج ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے باپ کا، اور اس کے دروازے پہ کوئی فقیر آ کے مانگنا شروع کر دے، تو آپ کہیں گے میں جاؤ یار پھر آ جانا، اس کا تو باپ مرا، تم چلے آئے مانگنے۔ لیکن وہاں کوئی مانگ نہیں رہا تھا، کوئی پکار نہیں رہا تھا، وہ اپنے تئیں گریہ کر رہا تھا، پریشان حال تھا، کسی نے پکارا نہیں تھا امام حسن امام حسین کو۔ آواز سن کے اس کھڈر کی طرف چلے گئے مولا، اللہ کیا دیکھا، ایک نابینا ہے، ایک اندھا ہے، پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام امام حسین بیٹھ گئے، کیا بات ہے بھیا، کیوں رو رہے؟ ابھی باپ کو دفن کر کے آ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں، ادھر اب اس فقیر کو دیکھنا ہے، کیا پرابلم اس کو ہے۔ وہ کہتا ہے میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں نابینا ہوں، ایک بندہ خدا تھا جو راتا تھا، رات میں میرے پاس بیٹھتا تھا، اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑتا تھا، مجھ کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا، میرا سر کبھی کبھی اپنے زانوں کے اوپر رکھتا تھا، آج 3 دن ہو گیا پتہ نہیں کیا ہوا، وہ نہیں آیا۔ امام حسن نے پوچھا کیا تم نے کبھی اس سے نام نہیں پوچھا؟ وہ کہتا بھلا ممکن ہے کہ کوئی ایسے جو ہے وہ احسان کرنے والے سے نام نہیں پوچھے گا؟ کہا جب بھی میں پوچھتا تھا جواب نہیں دیتے تھے، بس ایک فقرہ کہتے تھے، فقیر جالس فقیرا
مسکین جالس مسکینا، ایک فقیر ہے جو دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے جو دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ امام حسن نے جب یہ علامہ، ہاں ایک چیز ہے، وہ نابینا کہنے لگا کہ مجھ کو کھلانے پلانے کے بعد یہاں کچھ دیر بیٹھ کر کے دعا اور عبادت کرتے تھے، لیکن ایک چیز ہے کہ جب یہ یہاں دعا وغیرہ پڑھتے تھے نا تو ان کے ساتھ ساتھ در و دیوار سے جو ہے وہ آواز آتی تھی تسبیح و تحلیل کی۔ بس جیسے ہی اس نے کہا، امام حسن نے کہا بھائی وہ کوئی اور نہیں تھا، میرے بابا تھے، پرسوں ان کو ضربت لگائی گئی، ہم لوگ ابھی دفن کر کے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا شہزادو مجھ کو میرے مولا کی قبر تک پہنچا دو۔ ارے یہ میں نے اپنا سر ان کے زانوں کے اوپر رکھا ہے۔ امام حسن حسین لے کے آئے، جیسے اس نابینا کو بتایا گیا یہی ہے تمہارے مولا کی قبر، ایک چیخ ماری اور اپنے آپ کو امیر المومنین کی قبر مبارک پر گرا دیا۔ اتنا رویا کہ روتے روتے روح اس قفس عنصری سے پرواز کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔